ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جس پر تفسیر کچھ ہو چکی ہے، اعتراض کا جواب دے دیا تھا یہود و نصارہ کے. ان کے اعتراض کے مطابق سب سے پہلا عبادت خانہ، سب سے پہلا گھر اللہ کا وہ بیت المقدس ہے، اور اعتراض اس طور پر کیا کہ اگر تم اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے زیادہ مشابہ اور زیادہ اقرب، زیادہ قریب اگر ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں پیدا ہو گئے، شام میں ہجرت کی اور وہیں پر کیا ہو گئے اور پوری زندگی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور بیت المقدس کو بنایا. یہ ان کا اعتراض تھا. اور تم ہیں کہ کعبے کی طرف کیا کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں، تو تم بھی انہی کے مشابہ ہو، تو تم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. یہ اعتراض کا جواب اللہ نے دیا ان اول بیت سے، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مقرر کیا گیا عبادت کے لیے، وہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ کے اندر جو ہے، للذی ببکہ، وہ مکان، وہ گھر، وہ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے، اور اس کو فرمایا کہ مبارکا وہدی للعالمین. اس کی صفات یہ ہیں کہ وہ برکتوں سے بھرپور ہے اور جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، بیت اللہ جس کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ، برکت والا گھر، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو ایک تو جواب دے دیا ان کا کہ بھائی سب سے پہلا کعبۃ اللہ، گھر اللہ کا کعبۃ اللہ ہے، اور اس کی تفسیر اور تاریخ ہم نے بتائی تھی. یہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کی، پھر اس کے بعد کس نے تعمیر کی، پھر کیسے منہدم کیا گیا، پھر اللہ نے طوفان نوح میں کیسے اس کو آسمانوں پر اٹھایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اس جگہ کی نشاندہی کرائی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر نو کی. سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہیں سے کیا ہو گیا، کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع ہوا. سمجھے نہیں سمجھے؟ بلکہ اس کے بعد بھی بیت المقدس ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد بھی جیسے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں، ابتدائی اسلام میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اس کی طرف، بیت المقدس کی طرف. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا ہمیشہ یہی رہی، آپ چاہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہو جائے اور ہم رخ کیا کر دیں، کعبۃ اللہ کی طرف کریں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ نماز میں جبرائیل امین آیت لے کر
آ گئے کہ تم اب کیا کرو، اپنا قبلہ کس کو بناؤ؟ کعبۃ اللہ کو بناؤ، کعبۃ اللہ کو بناؤ۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن اللہ کا حکم ایسا آیا کہ اب بیت اللہ ہوگا، اور قیامت تک کے لیے بیت اللہ ہی کیا ہوگا؟ قبلہ بنے گا، اور اللہ کا گھر سب سے پہلے بنائے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، اس کے 50 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کی ہے۔ سب سے پہلا گھر یہ ہوا، اور اس کی صفات ذکر فرمائی، مبارکن، برکت والا۔ کعبۃ اللہ جس جگہ پر ہے وہ سعودی عربیہ ہے۔ کہاں پر ہے؟ سعودی عربیہ میں مکہ المکرمہ، وہ علاقے کے اندر کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ ہے۔ اور حضرات جانتے ہیں کہ وہاں میلوں میلوں دور تک سوائے ریگستان اور ریتیلی زمین کے کچھ نہیں ہے۔ آج ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے مصنوعی طور پر وہاں پر پانی کا آنا، مصنوعی طور پر وہاں پر گھاس کا آنا، باغیچوں کا بننا، یہ مصنوعی۔ لیکن ہم ذرا 1400-1500 سال پہلے کے دور کو اگر ہم ذہن میں لے کر آئیں گے، نگاہ میں لے کر آئیں گے، تو اس وقت سوائے ریگستان اور پتھریلے پہاڑ کے علاوہ اس وقت کچھ نظر نہیں آتا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے دور میں آیت مبارکہ اتر رہی ہے کہ مبارک ہے یہ، تو کیسا برکت والا ہوا؟ اصل میں برکت ظاہری طور پر بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور معنوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو برکت والا بنایا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اس طرح اس ریگستانی علاقے میں جہاں پر اگجاؤ زمین بھی نہیں ہے، ترکاری نہیں اگ سکتی، کوئی پھل نہیں آ سکتا، کچھ نہیں آ سکتا سوائے کھجور کے درخت کے، وہاں کوئی اور پھل آتا نہیں ہے، اگتا نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے ایک نمبر کا پھل، ایک نمبر کے فروٹ، ایک نمبر کی ترکاری، ہر طرح کے خزانے اور ذخائر وہاں پر اتنے جمع فرمائے کہ صرف وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا جہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر میسر ہیں۔ اس سے زیادہ برکت والی کیا جگہ ہو سکتی؟ بلکہ میں یوں کہوں کہ جن علاقوں میں گیہوں اگتی ہے، جن علاقوں میں جوار اگتی ہے، جن علاقوں میں سمندر اور مچھلیاں زیادہ نکلتی ہیں، جن علاقوں میں گوشت کے بہت سارے ذخائر ہیں، جن علاقوں میں ترکاریوں کے بڑے ذخائر اگتے ہیں زمین سے، ان علاقوں میں کوالٹی کا مال نہیں ملتا، وہاں کے لوگوں کے لیے 0 قسم کا مال رکھا جاتا ہے، اور اعلیٰ قسم کا مال بڑے بڑے علاقوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پوری دنیا سے سب سے اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی سعودی عرب میں ملے گی آپ کو، سب سے اعلیٰ قسم کا پھل فروٹ سعودی عرب میں ملے گا آپ کو، مکہ میں ملے گا، سب سے اعلیٰ قسم کے ترکاریاں آپ کو وہاں پر ملے گی، ہر چیز اعلیٰ قسم کی اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع فرمائی۔ یہ ظاہری طور پر اللہ نے اس کو برکت دی۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی تھی؟ دعا کی تھی۔ وہ بے آب ہو گیا تھا، لیکن زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کو سیراب فرمایا، اور اتنا بابرکت پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ سے نکالا کہ دنیا کے ہر شخص اس کو پینے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اسی برکت عطا فرمائی، اور صرف ایسا نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی حفاظت فرمائی کہ جس وقت اسلام یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی پیدائش اور بعثت سے پہلے، ابرہہ نامی جو لشکر، ہاتھیوں کا جو لشکر لے کر آیا تھا اور کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ جس ہاتھی پر وہ آیا تھا وہی ہاتھی نے ان کو وہاں سے بھگانے پر کام کیا۔ پرندوں کے جو بول تھے ابابیل، ان کے ذریعے ان کو وہاں سے بھگا دیا اور اپنے گھر کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔
اور صرف اتنا نہیں کہا بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص بھی حرم کے اندر داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ مامون ہو جائے گا، اس کو امن مل جائے گا. پھر چاہے اس نے حرم کے باہر چاہے اس نے کسی کا قتل کیا ہو، چاہے اس نے کسی کو اس کو مار دیا ہو، جو چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، چاہے جو بھی جرم اس نے حرم کے باہر کیا ہو، اگر وہ بچنے کی غرض سے حرم میں داخل ہو گیا تو اس کو کوئی وہاں پر قتل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، وہاں پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی داخل ہوگا حرم کے اندر. پوری سیرت میں آپ دیکھیں گے صرف ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ بھی تطہیر بیت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے وہ حرمت کو، یعنی کسی کو حرم کے اندر قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ حرمت کو ختم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت. کب؟ مکہ کو جب فتح کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم کے اندر کسی کو ختم کرنا، قتل کرنا جائز قرار دیا، بس اتنے ہی وقت کے لیے. لیکن جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور وہاں سے بتوں کو نکال دیا گیا اور وہاں سے نجس لوگوں کو نکال کر کے کعبۃ اللہ کو پاک کیا گیا، پھر سے وہ حکم لاگو ہو گیا. اب قیامت تک یہ حکم ہے کہ جو کوئی بھی جرم کر کے اگر حرم کے اندر جا کر پناہ لے گا تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی وہاں پر. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جا کر کے وہاں پر کیا کرے گا، کسی کو بھی مارے گا، کسی کو بھی جو لوٹے گا اور جا کر وہاں پر محفوظ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہاں پر یہ ضابطہ ہے کہ ایسے شخص کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، حرم کے اندر اس کے لین دین کیا کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے اور حرم کے اس حدود سے باہر نکلے، پھر اس کو سزا دی جائے گی. یہ ایک چیز. دوسری بات یہ، اگر کوئی حرم کے اندر رہتے ہوئے کسی کا قتل کر دے، حرم کے اندر رہتے ہوئے کسی کا قتل کر دے تو یہ جائز ہے کہ اس کو حرم کے اندر قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے اب حرم کے اندر غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھی اس کو وہیں پر دی جائے گی. اسی لیے جب کفار مکہ حملہ کر رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر حرم کے اندر جب کافر اگر تمہارے خود سے پہل کر کے تم پر حملہ کر دے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان پر جا کر حملہ کر کے ان کا جواب دے دو. اب حرم کے اندر اگر وہ حملہ کرے تو تم دفاع کرنا تمہارے لیے جائز ہے. ارے میں سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ اس کو اللہ فرمائے کہ برکت والے. اور معنوی برکت کیا ہے؟ معنوی برکت یہ ہے جو میں نے بتایا کہ وہاں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. نماز ہم تمام کے تمام نماز ادا کرتے ہیں کسی طرف رخ کر کے کعبۃ اللہ کے، پوری دنیا سے لوگوں کا رخ کدھر ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہے. یہ معنوی برکت ہے. دنیا میں کسی بھی کونے پہ جاؤ، وہاں پر اگر کوئی ٹوپی داڑھی والا نماز ادا کر رہا ہوگا تو اس کا رخ اللہ کے اس گھر کی طرف ہی نظر آئے گا. یہ معنوی برکت ہے. کتنی بڑی برکت ہے؟ ارے بولو نا بھائی. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یا جس ملک میں دنیا والے جتنے بھی ممالک ہیں اس ملک کے قوانین ہر ایک مانے گا، لیکن جب رخ کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی قانون ہمارے پاس نہیں چلے گا. ہم صرف اسی رخ کی طرف کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. یہ ہے اسلام کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اسی رخ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ سمت پہ نماز ادا کرتے ہیں. کسی حکومت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، ہے بھائی؟ اور رکے گا ایمان والا؟ ہر چیز سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، اس سے نہیں ہو سکتا. مبارکہ وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے، جہاں والوں کے لیے ہدایت. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو وہیں پر اتارا. کہاں پر اتارا؟ حرم میں اتارا، مکہ میں اتارا، اور وہیں سے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے. صحابہ اکرام اپنے اسی قرآن اور اسی ہدایت کو لے کر کے وہیں سے نکل کر کے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور ایمان کی بنیادیں چڑھ، اور وہیں سے ہم تک آج ایمان پہنچائے. تو ہدی للعالمین، مقدس جماعت وہاں کی تھی صحابہ کی، قرآن وہاں پر اترا صحابہ پر. ہدی للعالمین. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بڑی محبت تھی. کیا تھی؟ بڑی محبت. حرمین سے بڑی محبت تھی.
مسجد نبوی سے بھی محبت تھی اور کعبۃ اللہ سے محبت تھی. اسی وجہ سے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ مکہ کو چھوڑ کر کے کہاں جائیے؟ مدینہ جائیے. دل پر اتنا گرا گزرتا ہے کہ ایک آدمی اپنے مکان میں بچپن اس کے امی ابو اسی جگہ پر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بھائی بہنیں وہیں پر تھی، اور اب یہ بھی اب اچانک بڑے ہونے کے بعد اس گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے بھائی. ارے بولو نا، اتنی تکلیف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبے کے سامنے بچپن سے پلے بڑے ہیں، اسی کے سامنے کیا کریں، بچپن سے پلے بڑے ہیں. وہیں پر جا کر کے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور وہیں پر کفار مکہ سے لڑے، وہیں سے دفاع کیا، وہیں سے کعبۃ اللہ ہی سے معراج کا سفر طے کیا. کعبۃ اللہ ہی سے کہ دیوار کو ٹیک لگا کر آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، مست رہتے تھے اللہ کے ذکر میں. اس سارے واقعات پوری زندگی کے تھے، لیکن اچانک جب اللہ کا حکم آیا کہ آپ کو اپنا اس وطن کو چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اور جب وہاں سے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کیا، مخاطب کیا اور کہا کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا. سمجھ لیں، یقیناً تو میرے لیے بہت قابل عظمت ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فرمایا کہا کہ لیکن تیرا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اگر کوئی کسی انسان کسی ایمان والے کے دل کو توڑے، کیا کرے؟ کسی ایمان والے کو دل کو توڑے، تکلیف دے، کسی ایمان والے کو تکلیف دے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. میں تیرا ٹوٹنا برداشت کروں گا، لیکن کسی ایمان والے کو تکلیف ہو یہ برداشت نہیں کروں گا. بہت محبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم. میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب وہ پتھر جس پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، وہ نشانات آج بھی موجود ہے. اس پتھر کو جس جگہ رکھا گیا ہے، جس مقام پہ رکھا گیا ہے، وہ تبرک ہے، وہ برکت والا مقام، وہ برکت والا پتھر آج بھی اس جگہ پر وہاں پر رکھا ہوا ہے. اور جس کو سنہری جالی سے کیا کیا ہے؟ بند کیا گیا ہے. اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ آیات و بینات ہے نا بھائی، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کے نشانات آج بھی موجود ہیں. ہزاروں سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد. کتنے انبیاء آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس میں 4000 سے زیادہ نبی آئے ہوئے، 4000 سے. اور انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے آخری نبی. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل کے بعد آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہزاروں سال تک وہ نشانیاں موجود ہیں وہاں پہ آج بھی. فی آیات بینات مقام ابراہیم. عمرہ کرنے والے جب 7 چکر لگاتے ہیں طواف کے، اس کے بعد ان کو 2 رکعت وہاں پر نماز ادا کرنی پڑتی ہے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے. تو وہ مقام ابراہیم کے پاس جو کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، وہ نماز اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں. مقام ابراہیم پر وہ ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے، بعض لوگ سمجھیں گے کہ ان کی طرف رک کر کے یا ان کے لیے پڑھتے ہیں. نہیں، نماز اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. اور اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پر جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ کسی اور جگہ نہیں کی جا سکتی. جیسے مقام ابراہیم وہاں پر ہے، وہاں پر جو 2 رکعت آپ مقام ابراہیم پر ادا کرتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں پر مقام ابراہیم نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر جو نماز ادا کریں گے کہیں اور ادا نہیں کر سکتے. باقی ساری نمازیں آپ وہاں فرض پڑھتے ہیں، آپ اپنے گھر کے مسجد میں بھی فرض پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ سب پڑھ سکتے ہیں. لیکن 2 رکعت جو نماز وہاں پر ادا کرنی ہے مقام ابراہیم پر، وہ طواف کے بعد ادا کرنی ہے. دوسری بات، طواف پوری دنیا میں کسی جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، سوائے کعبۃ اللہ کے، سوائے بیت اللہ کے.
کسی اور جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں. معصوم قسم کے لوگ، بے علم لوگ، سمجھ رہے ہیں، وہ درگاہوں کا طواف کرتے ہیں، مزاروں کا طواف کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کسی کی بھی چیز کا کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. طواف صرف کعبۃ اللہ کا، اور صرف وہیں ادا کر سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ وہ جو مکہ ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، وہ مقام ایسا ہے کہ کچھ عبادتیں حج کا مقام وہیں پر ہے. پوری دنیا میں کوئی اور جگہ پر حج نہیں ادا کر سکتے، حج وہیں پر ادا کرنا پڑے گا. وہاں کی تمام جو علامتیں ہیں، جو امور ہیں، وہاں پر مزدلفہ میں قیام کرنا، مینا کا قیام کرنا، اور ذبح کرنا، سمجھ رہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یہ سارے وہاں پر جو عمل کیے جا سکتے ہیں کسی اور جگہ عام کٹین عبادت کے طور پر حلق وہیں پر کر سکتے ہیں. آپ نہیں گورواٹی کو جا کے ٹکلا کر کے آئے بولے تو ایسا نہیں، بالاجی کو جا کے ٹکلا کر کے آئے. جیسا لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے بچے کے بال کاٹنے کا سے گورواٹی جاتے ہیں. شرک ہے. کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال پہلے ڈائریکٹ جا کے گورواٹی کو جا کے بالا کٹ کر کے آنا کرے؟ ہوتے ہی نہیں، کر رہے لوگ. بولو نا یہ شرک ہے. آپ صرف عبادت کے طور پر یہ کہاں پر کر سکتے ہیں؟ طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کے بعد، مقام ابراہیم کا 2 رکعت ادا کرنے کے بعد، جب آپ کا عمرہ مکمل ہوگا. کب آپ احرام اتاریں گے؟ کب؟ جب آپ حلق کریں گے تو وہاں پہ حلق کرنا ہے آپ کو اس سے پہلے. اور وہ حلق کرنا آپ کا عمرے کا حصہ ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسرا دنیا میں کہیں پر بھی حلق کرنا آپ کا عبادت کا حصہ نہیں ہے. ہاں، بال کم کرنا چاہیے، سنت ہے. زلفیں رکھنا چاہیے، سنت ہے. کٹنگ اچھی کرنا چاہیے، غیروں کے طریقے پر نہیں کرنا چاہیے، صاف صفائی کے طور پر، یہ الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن عبادت کے طور پر وہ عمل وہیں پر ہوگا. طواف کرنا، 7 چکر لگانا، ساری چیزیں. حج کرنے والے لوگ مقام عرفات پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو جمار والے جو رمی جمار کرتے ہیں، تینوں شیطانوں کو جو کنکریاں مارتے ہیں روزانہ جا کر لگاتار 2-3 دن تک، یہ سب عمل اسی کے ساتھ خاص ہے، پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں برکت والی، ہدایت والی وہیں پر ہیں. فی آیات بینات، وہاں پر واضح نشانیاں موجود ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہر دور میں رہے گی، تم دیکھو گے آئندہ. ان میں سے ایک چیز یہ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کنکریاں جو شیطانوں کو ماری جاتی ہیں حج کے موسم میں، جو حاجی لوگ ابھی جا کر آئے ہیں، جو ابھی تک کرے ہیں، ہم جانتے ہیں، تو وہ کنکریاں فرشتے غیر محسوس طریقے سے ان کنکریوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے کنکریاں لے کر چلے جاتے ہیں جن کا حج قبول ہوتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اور جن کی کنکریاں وہاں پر رہ جاتی ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا. اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہزاروں سالوں سے، 1500 سال سے وہاں پر کیا رہے، کنکریاں ماری جا رہی ہیں. تو ابھی تک تو ایک پہاڑ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا، ایک پہاڑ بننا چاہیے. کنکریاں ہمارے ہر سال لاکھوں لوگ، 19 لاکھ لوگ اس گزشتہ ابھی پچھلے سال قریب 18 لاکھ لوگوں نے کنکریاں ماری. اور ایک کتنے کنکر مارتے ہیں صاحب؟ 49 کنکریاں. اتنی کنکریاں ایک آدمی مار رہا ہے. کتنی کنکریاں ہونی چاہیے؟ ہماری تو یہ جگہ بھر جانا چاہیے پوری، ہے نا. لیکن وہاں پر آپ کو جا کر دیکھیں گے، آپ کو کنکریاں نظر نہیں آئے گی، کنکریاں نظر نہیں آئے گی. بہرحال تو یہ ہیں. اور اللہ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے گا وہ مامون اور محفوظ رہے گا، کہ چاہے اس کے اندر کوئی جانور ہی کیوں نہ جائے. اسی لیے وہاں پر مچھر کو بھی نہیں مار سکتے آپ، چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے آپ، سمجھو، چاہے کچھ بھی ہو آپ اس کو مار نہیں سکتے. اگر ماریں گے تو آپ پر دم لازم آئے گا. آپ کو ایک ذبیحہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا دم کے طور پر.
1400 ریال ہے نا, 1500 ریال, 1400 ریال, تقریباً ہمارے پاس کے 15,000, کتنے, 16,000 روپے کا دم دینا پڑے گا وہاں پہ. اگر آپ کسی کو وہاں پر, یعنی جانور کو بھی, کسی جانور کو بھی اگر ماریں گے تو وہاں پر آپ کو کبوتر نظر آئیں گے, وہاں پر دوسرے جانور نظر آئیں گے, لیکن آپ ان کو مار نہیں سکتے. یہ ہے ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اللہ ہی کے لیے لوگ, انسانوں پر اللہ کے گھر یعنی کعبہ بیت اللہ کا حج فرض ہے اس شخص پر جو اللہ اس کعبۃ اللہ کے راہ یعنی راستے پر چلنے کی اور پہنچنے کی استطاعت رکھے. اللہ کے راستے یعنی حج کعبۃ اللہ کے راستے پر چلنے کی استطاعت رکھے. چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے عوامل کو ادا کر سکے. ایسے شخص پر حج فرض ہے. اب حج کیسا فرض ہوتا ہے, کن کن چیزوں سے حج فرض ہوتا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئندہ کل پوری بات رکھیں گے تفسیر کے طور پر. اور یہاں پر انشاءاللہ چونکہ حج کا یہ ایک ایسا لفظ آیا ہے کہ جس پر لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے. حج کب فرض ہوا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ اس کے بعد کتنے سال دنیا میں رہے, اس کے بعد پیدا فرما گئے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ کل بیان کریں گے. کل جمعہ ہے, سنیچر کے دن انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو اس میں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.